السلام علیکم۔ اس کتاب کا نام آسان اردو شاعری ہے۔ یہ 1 سالہ اردو ڈپلومہ کورس کی کتاب ہے جس کا 5واں سبق آج ہم آپ کو پڑھائیں گے، جس کا عنوان ہے ہم بادل کہلاتے ہیں۔ اس میں بادل کے بارے میں یہ نظم لکھی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بادل کس طرح سے بنتے ہیں، پانی کیسے برستا ہے۔ بادل کس چیز سے بنتے ہیں؟ بادل بنتے ہیں جب ہم آگ پر کسی ہانڈی کو رکھتے ہیں اور اس میں پانی ابلنے لگتا ہے تو اس میں سے جو بھاپ اڑتی ہے اسی سے بادل بنتے ہیں، اور پھر جب گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو وہی بھاپ قطرہ قطرہ ہو کر پگھلنے لگتی ہے اور وہ زمین پر گرتی ہے، اسی کو ہم بارش کہتے ہیں۔ اس نظم کو لکھا ہے جگن ناتھ آزاد نے، جن کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ زور کی گرمی جب پڑتی ہے، ہند مہاساگر سے اٹھ کر بھارت پہ چھا جاتے ہیں، تیز چلا کر اپنے پنکھے گرمی دور بھگاتے ہیں، ساری رت بدلاتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوائیں دامن میں بھر لاتے ہیں، ہم بادل کہلاتے ہیں۔ بادل بننے سے پہلے ہم پانی ہی کہلاتے ہیں، جب ہم پر پڑتی ہیں کرنیں ہم بادل بن جاتے ہیں۔ بادل بن کر جب اڑتے ہیں پربت سے ٹکراتے ہیں، ہم بارش لے آتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوائیں دامن میں بھر لاتے ہیں، ہم بادل کہلاتے ہیں۔ جب ہم آ کر ہندوستان کی دھرتی پر چھا جاتے ہیں، اپنے اپنے کھیتوں میں ہل والے ہل لے آتے ہیں، ہل وہ چلاتے ہیں جب اپنا ہم پانی برساتے ہیں، مل کر اناج اگاتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوائیں دامن میں بھر لاتے ہیں، ہم بادل کہلاتے ہیں۔ جگن ناتھ آزاد نے اس نظم کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے۔ جگن ناتھ آزاد، ان کی پیدائش 5 دسمبر 1918 میں ہوئی تھی۔ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جگن ناتھ آزاد کی پیدائش کتنی تاریخ؟ 5 دسمبر 1918 عیسوی کو عیسی خیل ضلع میانوالی پنجاب میں ہوئی تھی، جو کہ اب پاکستان میں واقع ہے۔ جگن ناتھ آزاد نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور ان کے کالج کا نام کیا تھا اور ان کے استاد کون تھے، یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور ان باتوں کو آپ نوٹ بھی کریے۔ جگن ناتھ آزاد نے 1933 عیسوی میں میانوالی سے میٹرک کے امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی۔ میانوالی سے میٹرک کا امتحان انہوں نے دیا تھا جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور 1935 عیسوی میں انہوں نے DAV کالج راولپنڈی سے انٹرمیڈیٹ کیا۔ DAV کالج سے راولپنڈی سے انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا، اور 1937 عیسوی میں گارڈن کالج راولپنڈی سے BA کے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جگن ناتھ آزاد کہاں گئے؟ لاہور۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جگن ناتھ آزاد لاہور گئے۔ انہوں نے لاہور میں 1942 عیسوی میں فارسی آنرز کیا۔ فارسی آنرز لاہور سے کیا انہوں نے 1942 عیسوی میں، اور پھر 1944 عیسوی میں جامعہ پنجاب لاہور سے فارسی میں MA کیا۔ یہاں ان کے استاد کون تھے؟ یہاں ان کے استاد تھے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب اور ڈاکٹر سید عبداللہ اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اور پروفیسر علیم الدین سالک اور سید عابد علی عابد جیسے اساتذہ سے ملنے اور فیض یاب ہونے کا موقع ان کو ملا تھا۔ اس کے بعد جگن ناتھ آزاد کی شادی ہوئی کتنی تاریخ کو؟ 11 دسمبر 1940 میں۔ 11 دسمبر 1940 میں جگن ناتھ آزاد کی شادی ہوئی۔ ان کی اہلیہ کا نام شکنتلا تھا۔ شکنتلا
اس شادی سے ان کی 2 بیٹیاں ہوئیں۔ اس کے بعد 1946 عیسوی میں شکنتلا بیمار ہو گئیں، جس کی وجہ ان کی بیماری اتنی زیادہ تھی جو کہ لا علاج تھی، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو سکی اور پھر اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر آزاد نے اپنی رفیق حیات کی یاد میں جو نظمیں لکھیں ان کے نام یہ ہیں: شکنتلا، اور دوسری ایک آرزو، اور تیسری استفسار۔ یہ شکنتلا، ایک آرزو اور استفسار نامی نظمیں آزاد نے اپنی رفیق حیات کی یاد میں لکھی تھیں۔ جو ترانہ پاکستان میں انہوں نے لکھا تھا، جگن ناتھ آزاد نے جو ترانہ پاکستان میں لکھا تھا، اس ترانے کا شعر یہ ہے، دیکھیے: ذرے تیرے ہیں آج ستاروں سے تابناک، ذرے تیرے ہیں آج ستاروں سے تابناک، اے سرزمین پاک، اے سرزمین پاک۔ یہ ترانہ نشر ہوا تھا، جس کو ریڈیو پر سنا تھا جگن ناتھ آزاد نے 14 اگست کی رات کو۔ 14 اگست کی رات کو یہ ترانہ نشر ہوا تھا، جس کو جگن ناتھ آزاد نے ریڈیو پر سنا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد آزاد دیگر ارکان خانہ کے ساتھ بھارت چلے آئے۔ مطلب جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی تھی تو جگن ناتھ آزاد اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ بھارت چلے آئے اور دہلی میں بس گئے۔ پھر انہوں نے نوکری کی، اولاً ملاپ میں نائب مدیر کی ملازمت کی، پھر امپلائمنٹ نیوز میں روزگار پایا، اس سے منسلک پبلیکیشنز ڈویژن میں اردو کے اسسٹنٹ ایڈیٹر بنے۔ یہاں ان کی ملاقاتیں کس سے ہوئیں؟ یہاں ان کی ملاقاتیں جوش ملیح آبادی سے ہوئیں، جو رسالہ آج کل اردو کے مدیر تھے۔ جوش ملیح آبادی رسالہ اردو کے مدیر تھے۔ جوش ملیح آبادی کے علاوہ ان کی ملاقات ارسمل سیانی، بلونت سنگھ اور پنڈت ہری چند اختر سے ہوئی۔ جگن ناتھ آزاد کے ہم منصب یہ لوگ رہے۔ ان کی مصاحبت سے جگن ناتھ آزاد نے بہت کچھ جانا تھا۔ ان کے ساتھ رہنے کے بعد جگن ناتھ آزاد نے بہت کچھ جانا تھا ان لوگوں کے ساتھ رہ کر۔ پنڈت ہری چند اختر اور ارسمل سیانی اور بلونت سنگھ۔ 1948 عیسوی میں آزاد نے ڈپٹی پرنسپل انفارمیشن آفیسر پریس انفارمیشن بیورو کے طور پر سری نگر، کشمیر میں ملازمت اختیار کی۔ وہ ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز طور پر 1977 عیسوی تک کام کرتے رہے۔ 1977 عیسوی میں ہی آزاد کو پروفیسر اور صدر شعبہ اردو جموں یونیورسٹی سے پیشکش ہوئی، جسے آزاد نے منظور کیا تھا۔ 1977 عیسوی سے 1983 عیسوی تک وہ پروفیسر اور صدر شعبہ اردو جموں یونیورسٹی اور ڈین فیکلٹی آف اورینٹل لرننگ جموں یونیورسٹی کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پھر 1984 سے 1989 عیسوی تک 1984 سے 1989 عیسوی تک پروفیسر ایمریٹس فیلو کی حیثیت سے شعبہ اردو جموں یونیورسٹی میں رہے، اور پھر 1989 سے اپنی زندگی کے آخر تک وہی نوکری کرتے رہے، مطلب آخر تک وہیں رہے اپنی زندگی کے اخیر تک۔ اس کے بعد جگن ناتھ آزاد کی وفات 24 جولائی 2004 کو ہوئی۔ 24 جولائی 2004 کو جگن ناتھ آزاد کا انتقال ہو گیا۔ جگن ناتھ آزاد کے بارے میں یہ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کو بتائیں، ان کی زندگی کے بارے میں کہ انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی
اور ان کے استاد کون تھے اور ان کی شادی کب ہوئی اور وہ ہندوستان کب آئے؟ اس کے بعد آپ مشکل الفاظ اور اس کے معنی دیکھیں۔ مہاساگر، مہاساگر کو اردو میں بھی مہاساگر کہتے ہیں اور ہندی میں بھی مہاساگر کہتے ہیں اور انگلش میں کہتے ہیں اوشین۔ دامن، دامن ہندی میں کہتے ہیں آنچل اور انگلش میں کہتے ہیں ہیم آف اے شرٹ۔ پربت، اردو میں پربت کہتے ہیں اور ہندی میں کہتے ہیں پہاڑ اور پروت اور انگلش میں ماؤنٹ۔ دھرتی، زمین کو اردو میں دھرتی بھی کہتے ہیں اور زمین بھی کہتے ہیں اور ہندی میں کہتے ہیں دھرتی زمین اور اردو میں بھی دھرتی کہتے ہیں اور انگلش میں کہتے ہیں ارتھ۔ امید ہے آپ اس سبق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔